ولادت و سعادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام مومنین کو مبارک ہو، اور ہم سب مل کر بارگاہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ تبریک بذریعہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بڑا پر مسرت موقع ہے، کائنات میں دوسرے علی کی آمد ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب پہلا علی آیا تھا تو ابو طالب کے آنگن میں پھول ہی پھول کھل گئے تھے۔ اسی سلسلے کا یہ دوسرا علی ہے کہ جس کی شجاعت بھی علی کے جیسی ہے، جس کا علم بھی علی کے جیسا ہے۔ اگر شجاعت دیکھنا ہے تو بھی کچھ پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، علم دیکھنا ہے اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شجاعت ایسی ہے کہ آج جب کبھی بھی چوتھے امام کا تذکرہ ہوتا ہے، عموماً ہم بیمار کربلا زیادہ سنتے ہیں۔ سید سجاد بیمار کربلا ہیں، لیکن کربلا کے اندر شجاعت دیکھنا ہے تو 9 محرم کو عصر کے بعد سید سجاد کی شجاعت کو دیکھو کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے چچا عباس آئے، ایک طرف سے علی زین العابدین آئے۔ یزید کا سارا لشکر آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا یہ اتنا معمولی سا لشکر ہے، میمنہ کو آپ سنبھال لیجئے، میسرہ کو میں سنبھال لوں گا، قلب لشکر تک پہنچ کر خاتمہ کر دیں گے، خیریت سے واپس بھی آ جائیں گے۔ صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد۔ تو یہ تھی شجاعت، سمجھے؟ اور شجاعت کے پہلو دیکھنا ہے، آپ سارے کے سارے سفر کو دیکھ لیجئے۔ خدا کی قسم، سید سجاد اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو دشمن کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے۔ مومنین سے بھی گزارش ہے کہ اگر محفل ہی میں آئے ہیں تو آ جائیے، بہت لمبی چوڑی محفل نہیں ہونے والی، آپ آ جائیں گے تو تھوڑا مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد۔ دیکھیے، پہلے اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں خاکہ بتاتا ہوں۔ یزید نے اپنی خوشی کے جشن کو دوبالا کرنے کے لیے، وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں جیت گیا، اس جیت کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے، لہٰذا اس کی جتنی مملکتیں تھیں ان سب کے عاملین کو اس نے، گورنروں کو جو ہے وہ شام میں بلایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے افراد سیریا کی زیارت کر چکے ہیں، جو نہیں جا سکے ہیں دعا کرتا ہوں کہ سید سجاد کے صدقے میں ہر ایک علی کے چاہنے والے کو یہ زیارات نصیب ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا مسلسل مرثیوں کے اندر، مصائب کے اندر 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید کے دربار میں 700 لوگ کرسی نشین، یعنی 700 لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے افراد محلے سے اکٹھا کر کے نہیں لائے گئے تھے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اندر اس کی فوج کے جرنیل ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کر کر اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں، وہ افراد ہیں۔ اس میں جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، تاریخ داں ہیں، بڑے بڑے فوج کے افسران ہیں۔ یہ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے۔ یزید نے اس مجمع کو اکٹھا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت اور اپنے بل کو لوگوں کے سامنے دکھا سکے،
اور اس نے مورخین اور رائٹر اور جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آج لوگ جو تاریخ لکھیں اس میں یزید کو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ساتھ خلیفہ رسول بھی لکھیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. لیکن خدا کی قسم سید سجاد کے لب کھلے ہیں, اس کا سب کیا دھرا ملیا میٹ ہو گیا. ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ. تو آپ نے دربار کی سچویشن سمجھ لی, پوزیشن سمجھ لی, کیسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, کس لیے آئے ہوئے ہیں, ان کا کام کیا ہے, اور یزید چاہتا کیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو خلیفہ رسول بھی لکھا جائے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ساتھ. وہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام اب میرے نام سے پہچانا جائے. لیکن جن کے گھر میں اسلام آیا تھا ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس اسلام کی حفاظت کریں, چاہے سارے کا سارا گھر ختم ہو جائے, اللہ کا دین باقی رہنا چاہیے. اب چلیے میں یہ تو دربار. اچھا شام کی پوزیشن کیا ہے؟ کہنا بڑا آسان ہے. دیکھیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شام اس مملکت کا نام ہے کہ جہاں دشمنی علی کو پروان چڑھایا گیا ہے. آپ مجلسوں کے اندر سنتے رہتے ہیں کیسے بچوں کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں, چھین لیے جاتے ہیں, بچے گریا کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہو, کہا میرا کھلونا لے گیا. کون لے گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کھلونا علی لے گئے. بکریوں کے بچے دیے جاتے ہیں بچوں کو. بچہ جو ہے وہ جانور کے بچے سے مانوس ہو جاتا ہے, وہ چھین لیے جاتے ہیں اور وہ چوری کرا لیے جاتے ہیں. اور حکومت کے افراد جو ہے وہ بچوں کو, یعنی یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں, اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بچے علی کی محبت لے کر جوان ہوں گے یا علی کی عداوت لے کر جوان ہوں گے؟ تو یہ شام کا سارے کا سارا ماحول جو ہے وہ علی کی دشمنی پر جو ہے وہ پالا جا رہا ہے, بڑھایا جا رہا ہے. تو شام وہ مملکت ہے کہ جہاں سب سے زیادہ دشمن علی کے موجود ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ ایسے شام کے ماحول میں سید سجاد ماں اور بہنوں کے ساتھ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, مصائب سے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسے عالم میں یزید کے دربار میں سید سجاد کو پیش کیا گیا. میرا مولا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یزید نے کیا یہ ہے کہ اس نے اپنے کچھ پالتو لوگوں کو, بکے ہوئے مقررین کو آمادہ کیا ہے. اس میں جو ہے کو بھیجا, جا منبر پر جا, میری تعریف کر, میرے خاندان کی تعریف کر, علی کی برائی کر. میں ابھی ایک جملہ کہہ کر محفل حسینی میں آ رہا ہوں. خدا کی قسم عزائے فاطمیہ کا یہ معجزہ دکھائی دیا کہ ایک شخص ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی لٹکی ہوئی ہے اور وہ قرآن سر پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ کائنات کی سب سے سچی عورت تھیں. آپ بیٹھے ہوئے یہیں پر, فاطمہ زہرا کائنات کی سب سے صادقہ بی بی تھی. تم کہہ رہے ہو, اب سوچ لو کہ بنی ہوئی صدیقہ اور بنایا ہوا صدیق کہاں دکھائی دے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. تو ایسا ماحول کہ جس ماحول میں سارے کے سارے علی کی دشمنی لیے ہوئے بیٹھے. ٹھیک ہے, یزید نے اپنے خطیب کو جو ہے منبر پر بھیجا اور اس نے جا کر جو ہے وہ بنی امیہ کی مدح کی. اور اس کے بعد جو ہے اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولائے کائنات کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنا شروع کی. وہ کہ جس کو دنیا مجبور سمجھ رہی تھی, قیدی سمجھ رہی تھی, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں طوق خاردار تھا, ایک مرتبہ اپنی جگہ سے جنبش لیتا ہے, خطیب کو اشارہ کرتا ہے, ایھا القاتب ایھا الکذاب ابن کذاب, او جھوٹے کے بیٹے منبر سے اتر آ. خدا کی قسم
اس جملے میں کیا جلال تھا، اس جملے میں کیا فصاحت تھی، کیا روب و دبدبا تھا کہ وہ جو قیدی تھا وہ مجھے مختار نظر آ رہا ہے، جو حاکم بنا بیٹھا ہوا تھا قیدی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر نہیں کہ سید سجاد نے اس کو جھوٹا کہا، جھوٹے کا بیٹا کہا، اس سے کہا چپ اور نیچے اتر آ، وہ خاموش بھی ہو گیا، نیچے بھی اتر آیا۔ سید سجاد کا یہ کہنا اور اس کا اترانا یہ بتاتا ہے کہ یہ منبر بھی اس کا انہی کا ہے اور اس منبر کے وارث بھی یہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حیدری تو یہ جو ہر مملکت سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لکھیں، اور یزید یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فتح لکھوائے، لیکن خدا کی قسم اس علی کا کیا کہنا کہ جس نے یزید کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ صرف کربلا میں حسین نے نہیں، علی اصغر نے نہیں، اس گھر کا جو بھی علی ہے اس نے ہمیشہ یزیدیت کو مٹایا ہے، ہمیشہ مٹایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اتر آیا تو اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں یزید کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسی باتیں بیان کروں جس میں سننے والوں کو ثواب ہو؟ ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر پہنچ کر جو بھی سناتا تھا ادھر ادھر کی سناتا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ثواب کی باتیں کی جاتی ہیں۔ سید سجاد نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ منع کر دیا، نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، یزید یہ کیا کر لے گا، یہ کیا کر لے گا؟ اب جب منع کیا تو لوگوں میں چرغراہٹ ہوئی، یہ کون ہے بھائی؟ سمجھے؟ اب کسی نے بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، اور باتیں جو ہیں اسی طرح کی ہوئی ہوں گی دربار میں۔ میں ایگزیکٹ تو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن جب باتیں پھیلی ہوگی کون ہے؟ رسول کا نواسا ہے۔ ارے ہم نے تو رسول کی آواز ہی نہیں سنی، ہم نے تو سنا ہے اس گھر کا جو بھی ہوتا ہے محمد ہوتا ہے۔ اب یزید پر پریشر بنایا گیا، یزید اس سے پہلے کچھ کہتا، سمجھے، اس پر اتنا دباؤ ڈالا گیا، یزید یہ کیا کر لے گا تمہیں نہیں معلوم، یہ اگر منبر پر گیا تو مجھے رسوا کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ارے کیا کر لے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ خدا اور رسول کی بات کرے گا اور وہ باتیں کرے گا کہ جس میں تمہیں ثواب ہوگا۔ یزید مجبور ہو گیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ امام کا اس جگہ سے جہاں پر کھڑے ہوئے تھے سفر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف شروع ہوا۔ جیسے جیسے قدم امامت بڑھ رہا ہے لکڑیوں کا ڈھیر منبر میں بدل رہا ہے۔ ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ منبر تبھی منبر ہے کہ جس پر آنے کے بعد فضائل آل محمد بیان ہو، ورنہ لکڑیوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رک جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر کے بعد لگانا ہے، ایک صلوات بھیجی عظمت آل محمد پہ۔ دیکھو نعرہ وارہ جب لگاتی ہیں، جب کوئی باہر سے ذاکر آتا ہے، میری مجلس میں کیا نعرہ لگانا، ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ میری تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، وہ بڑی بڑی باتیں کریں۔ آپ نے اندازہ لگایا سید سجاد منبر پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد خدا کی قسم اللہ کی اس طرح سے حمد کی کہ وہ لوگ جو شام میں بغض علی لے کر بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ رسول کے وہ فضائل بیان کیے، اور بیان کرتے 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 ایک مرتبہ معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ پوری کی پوری معراج پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں محمد مصطفیٰ کا، جس کے لیے اللہ نے براق کو بھیجا، اور وہ آسمان کی منزلوں پر طے کرتا ہوا زمین پر واپس آیا۔ میں کہوں گا مولا یہ کون سا محل ہے،
یہ کون سا موقع ہے کہ آپ یہاں پر معراج بیان کر رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ سید سجاد جواب دیں، عقل تو آپ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کس مصیبت کے عالم میں ہے، ہتکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، گلے میں توقے قاردار ہے، ماں بہنیں ساتھ میں ہیں، عزیزان گرامی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، ارے جب ایسے عالم میں سید سجاد نے فضائل آل محمد کو نہ چھوڑا تو ہم آزاد ماحول میں فضائل اہل بیت کو کیسے چھوڑ دیں؟ سید سجاد فضائل پڑھ رہے، سمجھے، پورے فضائل پڑھے، پوری معراج پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں جس میں کوئی ہمارے برابر نہیں، 6 فضیلتیں، اور کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جس میں کوئی ہمارا ثانی نہیں۔ اللہ نے ہم کو علم عطا کیا، علم میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ عزیزو، سید سجاد کا دربار یزید میں یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی، بس ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، اگر کوئی اس دعوے کی رد میں کوئی سوال تو کرتا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ علم تم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کسی کا سوال نہ کرنا اس بات کی طرف دلیل دیتا ہے کہ علم میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علم، دیکھیے علم ہونا اور ہے، علم کے ساتھ اگر حلم نہ ہو تو جلد بازی کہی جاتی ہے۔ ذرا سا سمجھا دوں علم کیا ہے۔ مثلا ہمارے اختر بھائی نے ایک قصیدہ پڑھنا شروع کیا، یہ 2-4 بچوں کو پہلے سے یاد تھا، انہوں نے جو ہے وہ آگے آگے جو ہے وہ شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ علم ہے، حلم نہیں ہے۔ اور آسان کروں، اور آسان کروں، کربلا میں ابو ثمامہ سیداوی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول یہ اول وقت نماز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ وہ نماز کا اول وقت جو ابو ثمامہ سیداوی کو معلوم تھا، کیا امام وقت کو معلوم نہیں تھا؟ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا تم کیا جانو، تمہیں ہی پتا ہے اول وقت نماز، میں تو امام ہوں نہیں۔ امام نے اس کو دعا دی، یہ ہے علم کہ اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ سخاوت، اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ، یہ بول، یہ کلام اس وقت زیب دیتا کہ جب 3 دن تک یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو دیتے رہے، ان کے گھر پر لوگ سوال کرنے کے لیے آتے رہے، یہ ان کی حیثیت سے زیادہ دیتے رہے، لیکن عزیزان گرامی اس عالم میں یہ جانتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد کہنا چاہتے ہیں کہ یزید تو ہمارا مال و اسباب لوٹ کر غرور و تکبر نہ کر، اگر ہم سے مانگ لیا ہوتا تو اس سے سوا دے دیتے۔ شجاعت میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، یہ لفظ ہے شجاعت، کوئی ہمارا ثانی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں شجاعت؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہے، شجاعت میں کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے۔ یزید یہ جملہ سننے کے بعد پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی اس خجالت کو مٹانے کے لیے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھنے والے آئے ہوئے ہیں، یہ پترکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تاریخ داں لکھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنے لیے خجالت محسوس ہوئی، تو اس کے پہلو میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اہل بیت اطہار کے بچوں میں سے ایک بچے سے مخاطب ہوا یزید، اور یزید کہتا ہے کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑنا پسند کرو گے؟ عبداللہ ابن امام حسن، وہ بچہ کہتا ہے یزید کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ ایک خنجر اسے دے دے، ایک مجھے دے دے، اگر میں نے اسے مار دیا، توجہ چاہتا ہوں پوری، اگر اس نے مجھے مار دیا تو میں اپنے جد رسول کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں اپنے جد رسول کے پاس پہنچ جاؤں گا،
میں اپنے جد رسول کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اسے مار دیا تو یہ اپنے دادا ابو سفیان کے پاس پہنچ جائے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ شجاعت میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، شجاعت میں ہمارے کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ بیٹھا ہوا جان رہا ہے کہ بھلے ہی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، ابھی بھی ان کا ہاتھ قبضہ تلوار تک پہنچ گیا تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت، اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دیکھیے فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو بازار میں ملے گی فصاحت و بلاغت۔ ہلکے سے مال کو بہترین کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے فصاحت و بلاغت، یہ بازارو ہے۔ لیکن فصاحت و بلاغت جو کہہ دیا، کتنی دیر کہنا ہے، کیا کیا جملے استعمال کرنا ہے، کون سی جگہ پر کون سا جملہ بولا جائے گا، اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ اور فصاحت و بلاغت کے لیے ایک بہترین ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کتنے ہی اچھے فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ سننے پر آمادہ نہیں ہیں تو میں تھک جاؤں گا، فصاحت و بلاغت نہیں دکھا پاؤں گا۔ لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو وہ جملے جو میرے ذہن میں نہیں تھے وہ بھی آتے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا کہنا ہے، اس کے بعد کیا کہنا ہے، اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ اور انسان مصیبت کے وقت میں فصاحت و بلاغت کو بھول جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گراں اور مصیبت کا اور پریشانی کا وقت کون سا تھا؟ یوں تو پورا سانحہ کربلا مصیبتوں سے بھرا ہے، لیکن سب سے زیادہ گراں وقت تھا ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا۔ حسین خیمے کی طرف جا رہے تھے، وہاں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک کلام ملتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس میں ایک ہے قرآن مجید کی آیت اور ایک ہے امام حسین کا جملہ۔ دنیا کے تاریخ داں، ادب داں، ایک سے ایک ادب کا جاننے والا یہ بتا نہیں سکتا کہ اس میں قرآن کی آیت کون سی ہے، حسین کا جملہ کون سا ہے۔ یہ ہے فصاحت آل محمد، یہ ہے فصاحت آل محمد۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے۔ سید سجاد کا یہ کہنا اور وہاں سب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے دربار میں جمع ہونے والے تو بہت سارے تھے، لیکن آل محمد کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ جعفر طیار ہم میں سے ہیں، رسول مختار ہم میں سے ہیں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزمہ و صفا کا بیٹا ہوں۔ اس ایک دم کیسے کہہ دیں کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ابھی پتھر مار رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تلواریں نکل آئیں۔ ایسے ماحول میں سید سجاد کو اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں زمزم کا بیٹا ہوں، صفا کا بیٹا ہوں۔ لوگ یہ بات سننے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہ تو اپنے آپ کو زمزم کا بیٹا کہہ رہا ہے، صفا کا بیٹا کہہ رہا ہے، رسول مختار کا بیٹا کہہ رہا ہے، یزید تو کہہ رہا تھا کہ باقی ہیں۔ لکھنے والے قدم رکے، ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، ابھی کچھ لکھنا نہیں، ابھی کچھ لکھنا نہیں۔ اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں حمزہ ہم میں سے ہے۔ کہ کون حمزہ؟ تو کسی نے کہا تم جانتے نہیں، وہ حمزہ کہ جن کے کلیجے کو چیرا گیا تھا۔ کس نے چیرا تھا؟ اسی کی دادی نے چیرا تھا۔ وہ بات جو لکھنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، سب کے سب رکو، ابھی مت لکھو، ورق ہدایت پلٹ رہا ہے۔ اب سید سجاد نے جو ہے وہ اپنا تعارف اس انداز سے کرایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 2 تلواروں سے لڑنے والا تھا، 2 نیزوں سے لڑنے والا تھا، اس نے کافروں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بتاتے بتاتے کہا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو تاریخ لکھنے کے لیے آئے تھے، سب کے قلم رک گئے،
اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، یزید کون ہے، اس کی دادی کون تھی، حمزہ کون ہے، محمد کون ہے، یہ کیا بتا رہا تھا اور یہ نکلے کیا؟ اندازہ لگایا آپ نے؟ سوچئے تو صحیح کہ سید سجاد نے کس طریقے سے یزید کو رسوائی کے دلدل میں جھونک دیا کہ یزید اب بیٹھا تو تخت پہ ہے، نہ اس سے یہاں بیٹھے بنتی ہے نہ یہاں سے جائے بنتی ہے۔ فوراً حکم دیا آذان کی طرف، 6 یا 7 اندھے، آج بھی شام میں جامع اموی میں جائیے، وہی نسل چلی آ رہی ہے، نہ معلوم اللہ اندھوں کا انتظام کیسے کر دیتا ہے۔ 7 لوگ اذان دیتے، سمجھے، اذان دینا شروع کی۔ آج ہم سے بھی یہ کہا جاتا ہے اذان ہو رہی ہے، مجلس کو روک دیجیے۔ اپنی شریعت مت بگارو، دلیل دیتے ہیں۔ جیسے ہی دربار یزید میں یزید کے مؤذنین نے اذان دینا شروع کی، سید سجاد خاموش ہو گئے۔ سید سجاد کا خاموش ہونا نظر آتا ہے بلال کی اذان پر سیدہ کا گریہ، اور گریے کے بعد بلال کی اذان کا رک جانا، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، میرے مولانا نے کہا اللہ اکبر، بے شک اللہ کی جیسا کون ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں میری جان، میرا جسم، میرا خون، میرا گوشت، میرا پوست، اس کی وحدانیت پر نثار، اشہدو ان محمد رسول اللہ، مجھے یہیں تک لانا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی عدالت میں 2 وکیل جرح کر رہے ہوتے ہیں، آرگومنٹ بولتے ہیں نا انگلش میں، جرح کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وکیل سامنے والے کو بولنے دیتا ہے، جب وہ بول کر خاموش ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے ابھی یہ کہا، یہ کہا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تم نے ابھی یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ جیسے ہی یزید کے مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اب سید سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید بتا، یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ تیرے جد ہیں کہ میرے؟ یہ تیرے جد ہیں کہ میرے؟ اگر تو کہے کہ میرے تو تو جھوٹا، اور کہے کہ میرے تو تو ظالم۔ اور اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کی ہے، ظالموں پہ بھی لعنت کی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بات کو مختصر کر کے آخری بات، یزید تل ملا گیا، اس نے جو ہے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دو۔ دیکھیے امامت کے ذریعے کیسے امامت پہچانی جاتی ہے۔ امام کا کام ہوتا ہے مصلحت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حفاظت کرنا دین کی۔ اس وقت یزید نے سید سجاد کے قتل کا حکم دیا ہے۔ 5ویں امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، تخت پر بیٹھے ہوئے یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید یہ بتا کہ فرعون موسیٰ کو قتل کرنے میں کامیاب کیوں نہ ہوا؟ میں کہوں گا میرے آقا، میرے چھوٹے سرکار، اس کا تو باپ بھی نہیں بتا سکتا کہ فرعون موسیٰ کو مارنے میں کامیاب کیوں نہ ہوا۔ یہ آپ کا سوال عزیزان گرامی، یہ میرے 5ویں امام کا سوال نہیں ہے۔ سید سجاد کی جان کو بچا لیا، وہ تو کچھ نہ بولا، دربار میں شور مچ گیا، تم بتاؤ کیوں نہیں کامیاب ہوا، تم بتاؤ کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں تو ڈال دیتے ہیں لیکن قتل نہیں کر سکے۔ 2 سوال داغے، یوسف کے بھائی یوسف کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، فرعون موسیٰ کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جب 2 سوال کیے تو یہ کیا، اس کا تو باپ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مجمع سے آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ کہ چونکہ موسیٰ کو قتل کرنے میں فرعون اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہ حلال زادہ تھا۔
بیٹھے ہیں. موسیٰ کو مارنے میں فرعون اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہ صحیح النسب تھا. یوسف کے بھائی یوسف کو مارنے میں اس لیے کامیاب نہ ہوئے کہ وہ حلالی تھے. معصوم کو وہی قتل کر سکتا ہے جس کے نطفے میں خرابی ہو. میرے پانچویں امام نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی یزید کے شجرے کو آشکار کر دیا. وہ سید سجاد کو تو نہ مار سکا لیکن حسین کا قتل تو کرا چکا ہے. میرے مولا آپ کے علم کو سلام کہ آپ نے دربار یزید میں اس کے شجرے کو کھول کر بتا دیا. صلوات پر محمد وآل محمد. بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا. معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلند ترین صلوات صلی علی